ایک روز میں اپنے دادا کے پاس بیٹھی تھی. یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ رات تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. سردیوں کی راتیں یوں بھی لمبی ہوتی ہیں. جب بھی ایسی راتیں آتی دادی اماں کوئی کہانی سناتی اور مجھے نیند اپنے آغوش میں لے لیتی. آج دادی اس دنیا میں موجود نہ تھی. سوچ رہی تھی وہ ہر روز رات کو گزری بیتی سنا کر میری آنکھوں کو نیند کی مٹھاس سے آشنا کر دیا کرتی تھی. دادا میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. آتش دان میں انگارے دہک رہے تھے جس کی تپش نے فضا کو گرما رکھا تھا. وہ آتش دان کے پاس کرسی پر بیٹھے پاؤں سینک رہے تھے. مجھ کو سوچتا پا کر بولے، نرمین کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ آج دادی جان بہت یاد آ رہی ہیں. میں نے کہا، جب نیند نہ آتی وہ کہانی سناتی اور پھر میں سو جایا کرتی تھی. 2 سال بیت گئے اور ان کے بعد کوئی کہانی سنا کر سلانے والا نہیں ہے. ایسا کہتے کہتے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. ابو سو چکے تھے، میں اور دادا ابھی تک جاگ رہے تھے. امی کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. دادی نے ہی ماں بن کر پالا اور ماں کا پیار دیا. دادا جان اب پتہ چلا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں. اس سے پہلے اس دکھ سے ناآشنا تھی. دادی نے ماں کی کمی ہی محسوس نہ ہونے دی تھی. کہنے لگی، بیٹی رو مت، آج میں تم کو کہانی سناؤں گی. یتیمی کا دکھ میں نے بھی جھیلا ہے. شکر ہے کہ تمہارے ابو سلامت ہیں. میرے تو ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی نہ تھا. میں اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا. دادا تو پھر آج مجھے اور دوسری کوئی کہانی نہیں سننی، آپ کی کہانی سنوں گی. جب میں نے اصرار کیا تو وہ گویا ہوئے. اچھا سنو، اس سے تم کو جینے کا حوصلہ ملے گا اور یہ راز بھی معلوم ہو جائے گا کہ زندگی کی حقیقتیں کتنی تلخ ہوتی ہیں. پھر انہوں نے اپنی کہانی سنائی جو میں انہی کے الفاظ میں سنا رہی ہوں. بیٹی، مجھے اپنے باپ کے بارے میں تو پتہ نہیں، جانے کون تھے، کب ہم سے بچھڑے، لیکن ماں کا چہرہ یاد ہے. میں بہت چھوٹا سا تھا جب وہ مجھے لاہور کے ایک یتیم خانے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی. ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ میری ماں مجھے یہ کہہ کر چھوڑ گئی ہے کہ اس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. آپ لوگ اس کو یہاں داخل کر لیں. یہ پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے گا تو میرا اور اپنا بوجھ اٹھا لے گا. میں نے پورے 11 سال وہاں گزارے. 10ویں تک تعلیم حاصل کی، مگر ماں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہ آئی. میں ہر روز ان کی راہ تکتا. رات کو سوتا تو خواب میں دیکھتا کہ ایک شفیق اور محبت بھرا چہرہ مجھ پر جھکا ہوا کہہ رہا ہے کہ میرے بچے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو کیا، تیرے لیے کھلونے اور مٹھائی لینے چلی گئی تھی. بہت سارے دن انتظار کی نظر ہو گئے پر ماں نہ آئی. گیٹ کی طرف دیکھتے دیکھتے ماہوں سال سلاخیں بن کر میرے وجود میں اترتے رہے، یہاں تک کہ میں نے میٹرک کر لیا. اب یتیم خانے کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ ان لڑکوں کو جو میٹرک کر چکے ہیں خود کفیل ہونے کے لیے باہر کی دنیا میں نکلنا چاہیے تاکہ یہاں اور یتیم بچوں کے لیے جگہ خالی ہو جائے. میرے ساتھ کے کچھ یتیم لڑکوں کے دور پر ایک رشتہ دار موجود تھے. ان سے رابطہ کیا گیا. جن کے رشتہ دار مل گئے ان کو رشتہ داروں کو سونپ دیا گیا، لیکن میرا تو اس بھری دنیا میں کوئی نہ تھا. میرے ساتھ 13 لڑکے تھے جن کو یتیم خانہ چھوڑ کر جانا تھا. 12 لڑکوں کے رشتہ دار مل گئے، ایک میں ہی تھا جو بھری دنیا میں اکیلا تھا. سربراہ میرے لیے سوچ میں تھے کہ میرے ساتھی یتیم لڑکے عارف نے ان سے کہا کہ میرے والد کے کزن مجھے لینے آ رہے ہیں، ان سے بات کریں، شاید وہ جمال کو بھی میرے ساتھ قبول کر لیں. ہم کمائیں گے تو ان کو بھی اپنی کمائی دیا کریں گے. یتیم خانے میں تو زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی اور کچھ نہیں تو اپنے جیسے محروم محبت لوگوں کے درمیان رہ کر محرومی گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. مگر باہر کی دنیا کے بے مہر باسیوں کے سیلاب بلا میں تنکے کی طرح بہنا بھی عذاب ہوا. کسی دور کے رشتہ دار کا بھی عطا پتہ معلوم نہ تھا کہ جس کے پاس چند دن کے لیے ہی سر چھپانے کا آسرا ہوتا. رات کو خوب ہی پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا. اگلے دن عارف کا رشتے کا چچا اسے لینے آ گیا. سربراہ نے اس شخص سے تذکرہ کیا، اس کے دل میں رحم آیا اور عارف کے ساتھ مجھے بھی لے جانے پر رضامند ہو گیا. کہا کہ اس کی نوکری کا میں انتظام کر دوں گا، 4 کمائے گا تو اپنی نئی زندگی شروع کر سکے گا. میں عارف کے ہمراہ اس کے چچا کے گھر آ گیا. وہ کوئی امیر آدمی نہ تھے. وہاں صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس 2 چارپائیاں تھیں. وہ دونوں چارپائیوں پر سو جاتے اور میں زمین پر بچھونا کر لیتا. 2 ماہ میں نے اسی طرح گزارا. اور وہ ہستی جس کو لوگ دھرتی کی سب سے افضل مخلوق کہتے ہیں، جس کی ممتا کی داستانیں مشہور ہیں،
مجھے وہاں شدت سے یاد آتی۔ اب میرے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں خوب دل میں برا بھلا کہتا جو مجھے یوں بے آسرا چھوڑ کر چلی گئی اور پھر پلٹ کر کبھی خبر نہ لی۔ عارف کے چچا نے مجھے ایک کتب فروش کی دکان پر قلیل تنخواہ پر رکھوا دیا اور کہا، بیٹے شروع میں تھوڑی تنخواہ کو قبول کرنا پڑتا ہے، بعد میں جب کام سیکھ لیتے ہیں تو اجرت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ فی الحال ان پیسوں میں تم اپنی 2 وقت کی روٹی کا خرچہ تو نکال ہی لوگے اور کسی پر بوجھ نہ بنو گے۔ رہنے کو تم یہاں میرے پاس عارف کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کتب فروش کے پاس کام کرتے 6 ماہ گزرے تھے کہ وہاں ایک عبدالسلام نامی شخص سے ملاقات ہو گئی۔ عبدالسلام صاحب وہاں کتب خریدنے آتے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تم کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ لو، اس طرح تمہاری آمدنی بہتر ہو جائے گی، ہنر مند بھی ہو جاؤ گے۔ اگر کسی روز دکاندار نے تم کو نکال دیا تو بیکار ہو جاؤ گے، پھر کہاں جاؤ گے؟ مجھے ان کی باتیں اچھی لگی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ ضرور کوئی ہنر سیکھوں گا تاکہ معاشرے میں کچھ مقام بنا سکوں۔ انہی کی مہربانی سے میں ایک ورک شاپ میں موٹر مکینک کا کام سیکھنے لگا۔ رہائش اور کھانا اسی کے ذمے تھا اور وہ 20 روپیہ روزانہ جیب خرچ بھی دیتے تھے۔ اس زمانے میں 20 روپے بھی 200 کے برابر تھے۔ میں نے خوب جی لگا کر کام کیا۔ ورک شاپ کے ایک استاد جی بہت اچھے آدمی تھے۔ میری محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت ہمت افزائی کی اور 1 سال کے بعد ورک شاپ کا سارا بندوبست مجھے سونپ دیا۔ تنخواہ بھی 150 روپے ماہانہ مقرر کر دی۔ ان دنوں سونا 100 روپیہ تولہ ملتا تھا۔ میں نے اس ورک شاپ پر 2 سال کام کیا۔ اس کے بعد استاد جی کا انتقال ہو گیا تو ان کے رشتہ داروں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ ان کو ڈر تھا کہیں میں ورک شاپ کا مالک نہ بن جاؤں، حالانکہ میں سچے دل سے استاد جی کی بیوی اور ان کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ ورک شاپ پر ایک سلیمان نامی صاحب اپنی موٹر ٹھیک کرانے آیا کرتے تھے۔ مجھے رنجیدہ پا کر اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ میرا کیا آسرا تھا، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے میری نوکری لگوا دی اور میں ان کے گھر پر رہنے لگا۔ جب تنخواہ ملتی اپنے لیے صرف 50 روپے رکھ لیتا، باقی رقم ان کی والدہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ خوش ہوتی اور میرے دل کو فرحت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یہاں گھر جیسا ماحول ملا تھا۔ ایک روز میرے حالات میرے فورمین کو معلوم ہوئے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تم 100 روپے اپنے لیے بینک میں جمع کروا دیا کرو۔ زمانے کی اونچ نیچ بھی سمجھائی۔ اب جب تنخواہ ملی میں نے سلیمان کی والدہ کو 100 روپے کم دیے، جس پر ان کو برا محسوس ہوا۔ جن کو میں امی جان کہتا تھا، اس خاتون نے 100 روپیہ کی خاطر مجھ سے رویہ بدل لیا۔ مجھے دکھ ہوا، سوچا کہ 100 روپے کی خاطر پیار بھرے رشتے میں دراڑ پڑ رہی ہے۔ سلیمان بھی جو پہلے میرے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے اب ایسے ہو گئے جیسے بیگانے ہوتے ہیں، جبکہ میں تو پیار کا بھوکا تھا۔ 450 میں سے صرف 150 اپنے پاس رکھتا، باقی رقم انہی کو دیتا۔ لیکن ان کی امی نے کہا کہ اس رقم میں تم یہاں کیوں کر رہ سکتے ہو؟ تمہاری دی ہوئی رقم سے تو تمہارا کھانا ہی پورا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ روپیہ محبت کے پودوں کو بھی درانتی بن کر کاٹ دیتا ہے۔ دادا چپ ہو گئے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے، جیسے بھولا ہوا دکھ یاد آ گیا ہو۔ ان کی نم ناک آنکھوں کو دیکھ کر میں اپنا دکھ بھول گئی۔ تھوڑی دیر توقف رہا، بالآخر میں نے کہا، دادا آپ کتنے بہادر ہیں، مجھے آج پتہ چلا۔ آپ تو مجھ کو ڈھارس دیا کرتے ہیں، آگے کہیے نا۔ جب تک آپ کی کہانی مکمل نہ ہوگی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ جانتی نہ تھی کہ ان کے دل کے تاروں کو چھیڑ کر میں نے ان کی نیند بھی اڑا دی تھی۔ میرے اصرار پر وہ پھر سے گویا ہوئے۔ ہاں بیٹی، کہانی ادھوری رہ جانے سے تم بے چینی محسوس کرتی رہو گی، اب شروع کیا ہے مکمل تو کرنا ہے۔ دادا پھر ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا بتائیں؟ بیٹا سلیمان مجھے سگا بھائی کہتا تھا اور اس کی ماں بیٹا بیٹا کہتے نہ تھکتی تھی۔ انہوں نے بے رخی اختیار کر لی، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ جو 100 روپیہ ماہانہ بینک میں جمع کر رہا ہوں یہ رقم میں اماں جی کو ان کی بیٹی کی شادی کے لیے دے دوں گا۔ ان کا رویہ دیکھ کر لگا کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ میں نے سلیمان بھائی سے رخصت چاہی تو اس نے مجھے اپنے گھر کے باہر لا کر چھوڑ دیا۔ اس روز آنسو پونچھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا، کیا واقعی کوئی رشتہ سچا نہیں؟ کسی کا کسی سے کوئی ناتا نہیں، صرف ناتا ہے تو پیسے کا ہے، پیسہ ہے تو رشتے بھی ہیں، ورنہ صرف طبقے ہیں۔ میں عبدالسلام صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے کرائے پر 1-2 کمروں کا چھوٹا سا مکان لے دیا۔ اس گھر کے پاس ایک صاحب رہتے تھے جس کا نام دین محمد تھا۔
وہ اچھے انسان تھے، میرے دوست بن گئے۔ پریشان دیکھا تو بہت پیار سے دلاسا دیتے۔ وہ انسان جس کو ساری زندگی پیار نہ ملا ہو، تھوڑی سی ہمدردی ملنے سے بہک جاتا ہے۔ یہ صاحب ایک روز کہنے لگے کہ تم ڈیوٹی پر جاتے ہو، تھک جاتے ہو، تمہاری بھابھی تمہارا کھانا پکا دیا کرے گی۔ یوں کھانے کے عوض اپنی آدھی تنخواہ میں ان کو دینے لگا۔ اگرچہ وہ یہ رقم مجھ سے نہ لینا چاہتے تھے، مگر میں مصر رہا تو مان گئے۔ سال بھر یہ سلسلہ چلا۔ انہوں نے دیکھ پرکھ لیا کہ یہ اچھا لڑکا ہے، دین کی تعلیم بھی یتیم خانے سے پائی تھی، سیدھی راہ کو اپنا ایمان جانتا تھا۔ انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ مجھ سے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس طرح تمہارا گھر بس جائے گا، تمہاری اپنی ایک فیملی بنے گی، کنبہ بنے گا، تم دنیا میں اکیلے نہ رہو گے۔ صرف تمہاری شرافت کی وجہ سے میں یہ رشتہ دینے کا ارادہ کرتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی اور وہ شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایک روز نماز پڑھ کر دعا کی، اے کاش ایک بار ماں مل جاتی۔ یہ دعا کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ نماز ختم کی تو خیال آیا یتیم خانے کے سربراہ سے مل آؤں۔ چھٹی کا دن ہے، وہ شفیق آدمی تھے، انہوں نے تعلیم بھی دلائی۔ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا تھا۔ ظاہر ہے ایک یتیم بچے کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ سربراہ صاحب اس وقت دفتر میں پرانی فائلیں ترتیب دینے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھا تو کہا، آؤ بیٹا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایک خاتون آئی تھیں، تمہارے لیے پرچہ چھوڑ گئی ہیں۔ میں نے لفافہ کھولا، پرچے پر ایک فون نمبر درج تھا اور نیچے لکھا تھا، تمہاری امی۔ سمجھ نہ آیا کہ میں خوشی سے ہنس دوں یا پھر جی بھر کر روں۔ میں نے ماں کو اس نمبر پر فون کیا۔ انہوں نے مجھے اپنی ایک سہیلی کے گھر کا پتہ بتایا کہ یہاں آ جاؤ، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں دل میں جذبات کا طوفان بھرے وہاں پہنچا۔ خاتون پہلے سے موجود تھی، بولی، جمال میں تمہاری ماں ہوں۔ یہ کہہ کر گلے لگایا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، ماں آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، اتنے چھوٹے سے بچے کو یتیم خانے میں ڈالا تو پھر پلٹ کر خبر بھی نہ لی، کیوں ماں؟ میری آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ میری حالت اس بچے کے جیسی تھی جو بھرے میلے میں اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے، پھر ملنے کی کوئی آس نہیں ہوتی۔ وہ ہجوم میں تنہا روتا ہوا ماں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، اور پھر اچانک وہ اس کو نظر آ جاتی ہے تو دوڑ کر اس سے لپٹ جاتا ہے۔ ماں اس کو باہوں میں سمیٹ کر پیار کرتی ہے۔ وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ مر ہی جاتا ہے۔ میں ماں کے قدم چوم رہا تھا، ہاتھ آنکھوں سے لگا رہا تھا اور میری آنکھیں برس رہی تھیں۔ میں آدھا مر چکا تھا، مگر اس آس پر جی رہا تھا کہ شاید وہ جنم دینے والی ہستی پھر سے کبھی مجھے مل جائے اور میں جان کنی کی کیفیت سے نکل کر پھر سے ثابت و سالم ہو جاؤں۔ مگر ماں ملی بھی تو مجھے آدھے جیتے کو پورا مار دینے کے لیے۔ کہنے لگی، اب تم میرا غم بھول جاؤ، ایسے ہی جیسے دل پر پتھر رکھ کر مجھے تم کو بھلانا پڑا۔ تم اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو اور میرا بھی گھر بس رہا ہے۔ میں اس آشیانے کو اس موڑ پر اجاڑنا نہیں چاہتی، کیونکہ میرے اس آشیانے میں میرے اور بھی بچے پرورش پا رہے ہیں۔ اگر تم ظاہر ہو گئے اور میرے شوہر کو علم ہو گیا کہ میں پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی، تو میری دنیا اجڑنے میں گھنٹے کا وقت بھی نہ لگے گا۔ وہ اسی وقت بچے چھین کر مجھ کو گھر سے نکال دے گا۔ اب اس راز کو ظاہر کر کے میں اپنے دوسرے بچوں کی جدائی کا درد مول نہیں لے سکتی۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا۔ میرا دل جو ماں کی یاد میں ہمہ وقت پگھلتا رہتا تھا، یک لخت جل کر خاکستر ہو گیا اور اس کی جگہ ایک پتھر کے ٹکڑے نے لے لی۔ وہ دھڑکتے دھڑکتے جامد ہو گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ماں، میں اب کبھی تمہاری خوشیوں کے رستے میں نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر بغیر مڑ کر دیکھے میں وہاں سے نکل آیا۔ اس کے بعد جو دل کی حالت ہوئی، اگر میرے دوست دین صاحب نہ سنبھالتے تو شاید میں اگلی سانس بھی نہ لے سکتا۔ انہوں نے مجھے سنبھالا اور ان کی بہن سے میری شادی ہو گئی، جو تمہاری دادی بنی۔ ان کے والد نے ترکے میں کافی جائیداد چھوڑی تھی، جس میں یہ 2 بہن بھائی ہی حصے دار تھے۔ وراثت کا حق بھائی نے بہن کو دیا اور یوں میری مالی حالات کو بھی جیون ساتھی کے ساتھ استحکام ملا۔ اللہ نے اس کے بعد میرے دن پھیر دیے اور ترقی کرتے کرتے خوشحالی سے ہمکنار ہوتا رہا۔ آج یہ مکان، دکانیں سب تمہاری دادی کے دیے تحفے ہیں بیٹا۔ تو یہ ہے میری کہانی، لہٰذا کبھی میرے ہوتے خود کو یتیم نہ کہنا۔ دادا تو اپنی زندگی کی کہانی سنا کر شاید سو گئے ہوں، مگر میں اس رات سو نہ سکی تھی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں
تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔